بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں سپلائی چین کی ABCD جو ہے وہ شروع کروں گا، تو میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں. اور کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سپلائی چین کی ABCD کیا چیز ہوتی ہے، یا سپلائی چین کی ABCD سے آپ کی کیا مراد ہے. تو سپلائی چین کی ABCD سے میری یہ مراد ہے کہ ہم سپلائی چین کی کچھ ٹرمینالوجیز الفابیٹیکل آرڈر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اب فائدہ کیا ہے اس کو الفابیٹیکل آرڈر میں ڈسکس کرنے کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو وہ چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز ہوں گی اور وہ آپ کو یاد رہیں گی، اور جہاں کہیں بھی آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس اس کا کانسیپٹ موجود ہوگا. تو آج ہم جو ہے وہ 3 ایسی ٹرمینالوجیز کے بارے میں بات کریں گے. نمبر 1 ہم بات کریں گے جو اپریزل ٹائم کے بارے میں. نمبر 2 ہم بات کریں گے اپریزل کاسٹ کے بارے میں. اور نمبر 3 ہم بات کریں گے آٹومیٹک اسٹوریج اینڈ ریٹریول سسٹم، جس کو شارٹ فارم میں اس کا ایبریویشن ہے ASRSB. تو ہم ان تینوں چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے میں بات کروں گا جو ایڈمنسٹریشن ٹائم ہے. ایڈمنسٹریشن ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ایڈمنسٹریشن ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کو یہ ریکوگنیشن ہو، جس وقت آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ آپ کو کوئی چیز ریپلینش کا مطلب جو سپلائی چین میں اس کے لیے آسان لفظ ہے وہ ہے ری آرڈر یا ریفل. تو جس وقت آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اٹس ناؤ ٹائم ٹو ریپلینش، سو دا ٹائم وچ اسٹارٹ فرام دا ریکگنیشن آف دیٹ تھنگ، کہ جس وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ ناؤ اٹس ٹائم ٹو ریفل، ادھر سے لے کے مینوفیکچرنگ آرڈر ایشو کرنے تک کا ٹائم کہ آپ دوبارہ سے اسٹاک جو ہے ریپلینش کر سکیں، دیٹ از ایکچولی نون ایز ریپلینشمنٹ ٹائم. ریپلینشمنٹ ٹائم کیا ہوتا ہے؟ ریپلینشمنٹ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جس وقت یہ آپ کو ریکوگنائز ہو کہ اٹس ٹائم ٹو ریپلینش، ادھر وہ ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. اور وہ ٹائم کہاں تک ختم ہوتا ہے، کہاں جا کے ختم ہوتا ہے؟ کہ جب آپ نے مینوفیکچرنگ آرڈر جو ہے وہ ایشو کر دیا اسٹاک ریپلینشمنٹ کے لیے. دیٹ از ایکچولی نون ایز ایڈمنسٹریشن ٹائم. سو دیٹ از ایکچولی دا فرسٹ کانسیپٹ. دا سیکنڈ کانسیپٹ از ایکچولی واٹ؟ اپریزل کاسٹ. اپریزل لفظ سب سے پہلے اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ میں ہمیشہ ایک چیز یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کے نام کا مطلب پتہ ہے، اگر آپ وہ سمجھتے ہیں تو آپ کو وہ کانسیپٹ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. اپریزل کاسٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اپریز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اسیس کرنا، آڈٹ کرنا، انسپیکٹ کرنا. تو اس کا مطلب ہے اپریزل کاسٹ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اپریزل کاسٹ مینس انسپیکشن کاسٹ. سو اپریزل کاسٹ کیا چیز ہے؟ اپریزل کاسٹ ہر طرح کی انسپیکشن، چاہے وہ آن لائن ہو، آف لائن ہو، ڈیورنگ مینوفیکچرنگ ہو، ریسیونگ کے موقع پہ ہو، یعنی اوور آل اور اینڈ ٹو اینڈ سپلائی چین میں، جس کو ہم E2E سپلائی چین کہتے ہیں. تو E2E سپلائی چین میں شروع سے لے کے آخر تک جس موقع پہ بھی ہم اپنی پروڈکٹ کو، را مٹیریلز کو، WIP یعنی ورک ان پروگریس یا سیمی فنش گڈس کو جہاں کہیں بھی ہم انسپیکٹ کریں تو وہ جو ہے کس ہیڈر کا یا کس اکاؤنٹ کا یا کس جگہ جا کے اکاؤنٹ فار ہوگی، کس چیز کا پارٹ بنے گی. تو دیٹ از ایکچولی نون ایز دیٹ ہیڈر اور دیٹ ایریا اور ڈومین از نون ایز اپریزل کاسٹ. سو یہ ڈیفینیشن ہو گئی اپریزل کاسٹ. تیسرا اہم نقطہ جو میں ڈسکس کروں گا، تیسری امپورٹنٹ ٹرمینالوجی، وہ ہے آٹومیٹک اسٹوریج اینڈ ریٹریول سسٹم. اگین نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اسٹوریج یعنی اسٹاک کو رکھنا ہے اور ریٹریو کرنا ہے، یعنی واپس جب آرڈر آئے تو اس کو نکالنا ہے. اسی کا آٹومیٹک سسٹم. اب آٹومیٹک اسٹوریج اینڈ ریٹریول سسٹم کیا ہوتا ہے؟ آٹومیٹک اسٹوریج اینڈ ریٹریول سسٹم یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈوانس ویئر ہاؤسز یا ڈسٹریبیوشن سینٹرز ہوتے ہیں وہاں کیا ہے، کمپیوٹر کے تھرو، نیٹورکنگ کے تھرو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اور روبوٹس جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. ان روبوٹس میں ایک کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ 2D اور 3D موومنٹ رکھنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آرڈر آتا ہے تو کئی شاید ایڈوانس کنٹریز ایسے ہوں گے جہاں آرڈر ریسیو کرنے میں بھی کوئی مشین جو ہے وہ وہاں بیٹھی ہوئی آرڈر ریسیو کرے گی. بٹ جہاں سیمی آٹومیٹک انوائرمنٹ ہے وہاں کیا ہوگا، کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہوگا، اس کے پاس آرڈر آیا، تو جب وہ آرڈر آیا تو وہ کیا کرے گا، جس چیز کا آرڈر آیا اس کا آئٹم نمبر اور جتنی کوانٹٹی جس کا آرڈر آیا ان دونوں چیزوں کو انپٹ کرے گا. اور جب وہ انپٹ کرے گا تو اس لوکیشن پہ جو روبوٹس ہوں گے
وہ کیا ہوگا 2D اور 3D مینس ہاریزونٹلی اور ورٹیکلی موو کر کے اس آرڈر کو ریٹریو کر لیں گے، اور یہی چیز سیم جو ہے وہ اسٹور کرنے کے لیے یعنی پلیس کرنے کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے. سو دس از ایکچولی دا کانسیپٹ آف آٹومیٹک اسٹوریج اینڈ ریٹریول سسٹم. سو یہ تین چیزیں ہم نے آج ڈسکس کی. پہلا ہے ایڈمنسٹریشن ٹائم. اٹ از ایکچولی ایڈمنسٹریشن ٹائم ٹو ایڈمنسٹر این آرڈر. اور وہ کیا ہے کہ جس وقت آپ کو احساس ہو جائے کہ کسی چیز کو ریپلینش یا ریفل کرنا ہے، ادھر سے لے کے مینوفیکچرنگ آرڈر ٹو ری اسٹاک، یہ پورا ٹائم وچ از الیپس بٹوین دیز ٹو تھنگس، دیٹ از نون ایز ایڈمنسٹریشن ٹائم. اپریزل کاسٹ کیا ہے؟ انسپیکشن کاسٹ، اینڈ ٹو اینڈ سپلائی چین. اور اسی طرح آٹومیٹک اسٹوریج اینڈ ریٹریول سسٹم کیا ہے کہ آپ روبوٹس کی مدد سے چیزوں کو اسٹور کر رہے ہیں، اور جب آرڈر آ رہا ہے تو اس کو ایشو یا ریٹریو کرنے کے لیے روبوٹس کی ہیلپ لے رہے ہیں. اٹ از ایکچولی ڈن تھرو دا نیٹورکنگ اینڈ ود دا ہیلپ آف دا AI اینڈ RFID. یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں یوز. تو یہ تو تین کانسیپٹ ہو گئے جیسے میں نے آپ سے پرومس کیا تھا. اس کے علاوہ میں نے آپ سے ایک اور بات یہ کی تھی کہ میں روزانہ ایک اچھی بات بھی جو ہے ڈسکس کیا کرتا ہوں. تو ایک اچھی بات آج کے لیے کیا ہے، میں نے بڑا سوچا کہ بھائی کہاں سے شروع کیا جائے. تو مجھ سے ابھی لاسٹ جو سیشن تھا جو کپل کمار نے میرے ساتھ کیا تھا، تو وہاں مجھ سے وہاں کو ہوستی ہیرا انہوں نے مجھ سے ایک کویشچن پوچھا کہ لوگ جو ہے وہ بعض اوقات آپ سے حسد بھی کرتے ہیں، لوگ جو ہے وہ آپ کو آگے بڑھتا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں انہی انٹینشنس یا انہی ارادوں کے ساتھ. تو میں نے سوچا اسی سلسلے میں کچھ جو ہے وہ ڈسکس کروں. میں جب اب سب کچھ عرصہ پہلے یعنی اب سے کچھ میرے خیال میں 10-12 سال 15 سال پہلے، تھوڑا سا اور کر لیں، اس وقت جب میں 6 کلاس میں تھا تو ایک اسٹوری کمپٹیشن ہوا. اور وہ اسٹوری کمپٹیشن جو ہے وہ کیا تھا کہ آپ کو ایک چھوٹی سی اسٹوری لکھنی تھی اور اس میں کوئی میسیج دینا تھا. اسٹوری کہہ لیجیے کوئی اچھی بات جس میں یعنی محاورتاً آپ کسی چیز کو، جسے اردو میں کہتے ہیں نا تشبیہ دینا، یا انگلش میں کہتے ہیں ریزیمبلنس دینا. تو آپ نے کوئی اچھی بات کرنی تھی. تو میں نے جو ہے کوئی اسٹوری لکھی وہ کس طرح سے تھی کہ وہ شروع ایسی ہوتی تھی کہ میں نے کہا کہ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی دوسرے جانور کو نقصان پہنچاتے ہیں تو ان کو خود کچھ فائدہ ہوتا ہے، کوئی پرسنل گین ہوتا ہے. جیسے شیر ہے، وہ ہرن کو جو ہے وہ اگر جو ہے مار دے تو اس کو کھانے کو کچھ مل جائے گا. بلی ہے، وہ چوہے کو اگر مار دے تو کیا ہے اس کو کھانے کو کچھ مل جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ پرسنل گین ضرور ہے. پھر میں نے آگے لکھا کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں تو ان کو کچھ بھی گین نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی پرسنل گین نہیں ہوتا. تو اس میں اب کون سے جانور آ جاتے ہیں؟ اس میں آ جاتا ہے بچھو. ڈنک مارنے سے اس کا پیٹ نہیں بھرنا، اس کو کوئی چیز کھانے کو نہیں ملنی، بٹ وہ ڈنک ضرور مارنا. سانپ ہے، وہ کسی کو ڈس لے تو اس سے اس کا پیٹ نہیں بھرنا، مگر وہ ڈسے گا ضرور. تو آگے میں نے لکھا بدقسمتی سے یہ جو دوسرے قسم کے انسانوں والی خصلت ہے، دوسرے قسم کی جانوروں والی جو خصلت ہے، وہ ہم انسانوں میں بڑی پائی جاتی ہے. تو کوشش یہ کیجیے کہ یہ جو دوسرے قسم کے جو جانور ہیں، یہ والی عادت، یہ والی خصلت جو ہے وہ ہمیں نہ ہو، اور ہم جو ہے وہ نہ پہلے قسم کے جانور بنے کہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے وہ کسی کو نقصان پہنچا کے آگے بڑھیں، اور خصوصاً کوشش کریں دوسرے والے تو بالکل بھی نہ بنیں. تو ٹل ٹمارو، اللہ حافظ. اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہم مزید سپلائی چین کی ٹرمینالوجی کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.